السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قواعد النحو کا ہم پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 14۔ سبق نمبر 14 ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ سبق ہے افعال ناقصہ۔ تو افعال ناقصہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے 13: کانا، صار، اصبح، امسى، اضحى، ظل، بات، ليس، ما زال، من فك، ما فتح، ما برح۔ یہ سارے جو ہے یہ افعال ناقصہ ہے۔ اس کو ہم کہنے ہیں کانا و اخواتہ۔ اچھا، کانا و اخوات، جی۔ اور اس میں جو لیسا ہے یہ نفی ہے، یہ نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں ہے۔ اچھا جی، مطلب کانا جو ہے یہ کانا فعل ناقص ہے، اور یہ باقی سارے اس کی بہنیں ہیں، یہ باقی سارے اسی طرح کے افعال ناقصہ ہیں۔ اور ان سب کا عمل، ان سب کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مبتدا پر داخل ہوتے ہیں اور خبر پر، یہ سارے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارے جو 13 افعال ہیں، یعنی افعال ناقصہ اس کو کہتے ہیں، افعال ناقصہ، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو پھر جو مبتدا کو رفع دیتے ہیں تو پھر ہم اس مبتدا کو پھر مبتدا نہیں کہیں گے، مبتدا کو کہیں گے افعال ناقصہ کا اسم، افعال ناقص کا اسم، اور خبر کو کہیں گے، اور خبر کو مبتدا کی خبر نہیں کہیں گے، خبر کو کہیں گے افعال ناقص کی خبر، افعال ناقص کی خبر۔ تو مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب، یہ ان کا جو ہے عمل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں، انہوں نے مثال دی ہے کانا خالد شجاعا، تو کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، مبتدا پر داخل ہو گیا، تو مبتدا کو اس نے رفع دے دیا، مبتدا کو رفع دے دیا خالدن، اور شجاعن جو ہے خبر ہے اس کو نصب دے دیا، تو کانا نے مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دے دیا۔ اچھا، تو یہ کانا یعنی سارے فعل ناقص کا عمل ہے۔ اچھا جی، پھر ہم نے پڑھا ما ولا مشبہ بلیس کا اسم۔ اچھا جی، کہ جو ما ہے اور لا ہے یہ دونوں حرف نفی ہے، اور جو لیسا ہے یہ بھی نفی ہے، تو یہ دونوں باتیں ان میں مشترکہ ہیں، ما اور لا نفی ہے، لیسا بھی نفی ہے۔ دوسری بات، یہ ما اور لا بھی جو ہے یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا پر، اور یہ لیسا بھی مبتدا پر داخل ہوتا ہے، مبتدا اور خبر پر، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، جو عمل لیسا کا ہوگا وہی عمل ان دونوں کا بھی ہوگا، ما اور لا کا۔ جیسے ہم نے کہا کہ ما اور لا جو ہے یہ لیسا کا مشابہ ہے، لیسا کے مشابہ ہے، مطلب جو عمل ما اور لا کا ہے وہی عمل لیسا کا، الٹا بول دیا میں نے، لیسا کا جو عمل ہے وہی عمل جو ہے ما اور لا کا ہے۔ اچھا جی، تو ما جو ہے دیکھیں مبتدا پر داخل ہو گیا، تو ما نے اس مبتدا کو رفع دے دیا اور خبر کو نصب دے دیا، مطلب جو کام لیسا کا ہے، افعال ناقصہ کا ہے، وہی کام ما کا ہے۔ اب لا کو دیکھیں،
لا نے مبتدا کو رفع دے دیا اور خبر کو نصب دے دیا. تو یہ جو ما اور لا ہے، ما اور لا، ان کا وہی کام ہے جو افعال ناقصہ کا ہے، یعنی جو لیسا کا ہے. اچھا، اب دوسرا ہمارے پاس ہے، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لائن آف جنس. لائن آف جنس ہم پڑھ رہے ہیں جی. تو لائن آف جنس کی خبر، کیونکہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں، اور لائن آف جنس کی خبر مرفوع ہوگی. اچھا، ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں. اچھا، تو لائن آف جنس وہ لا ہے جو اپنے اسم کی جنس سے، جو اپنی اسم کے جنس سے خبر کی نفی پر نصاً دلالت کرتا ہے. تو یہ تھوڑا سا یاد کریں گے تعریف. لائن آف جنس وہ لا ہے جو اپنے اسم کی جنس سے خبر کی نفی پر نصاً دلالت کرتا. نصاً کا مطلب ہوتا ہے دو ٹوک. نصاً کا مطلب ہوتا ہے صراحتاً. نصاً کا مطلب ہوتا ہے بہت وضاحت کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ. تو یہ نصاً کا مطلب ہے، یعنی یہ جو اسم ہے نا، اسم اور یہ خبر ہے، تو اسم سے خبر کی نفی کرتا ہے، اسم سے خبر کی نفی کرتا ہے. اور ایسے دو ٹوک نفی کرتا ہے کہ اسم کے تمام جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. اسم کے تمام جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. اچھا، تو اس کو اس طرح لکھ لیں کہ لائن آف جنس، لائن آف جنس، لائن آف جنس اسم کے تمام افراد، تمام افراد سے خبر کی نفی کرتا ہے. لائن آف جنس اسم کے تمام افراد سے خبر کی نفی کرتا ہے. اچھا جی، تو مثال کے طور پر میں نے کہا، مثال کے طور پر میں نے کہا کلاس میں طالب علم نہیں ہے، طالب علم نہیں، کلاس میں طالب علم نہیں. تو یہ میں نے ایک نفی والا جملہ کہا، نفی والا، کہ کلاس میں طالب علم نہیں ہے. تو یہ والا جملہ لائن آف جنس والا نہیں ہے. اگر میں نے کہا کہ کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی طالب علم کلاس میں نہیں ہے، کوئی بھی طالب علم کلاس میں نہیں ہے، یہ لائن آف جنس والا جملہ ہے کہ کوئی بھی طالب علم جو ہے یہ کلاس میں نہیں ہے. اچھا، اس کی یہ مطلب ہے کہ تمام طالب علموں، تمام طالب علموں کی بات کر رہا ہے کہ یہ تمام طالب علم جو ہے یہ کلاس میں نہیں ہے، یعنی کلاس سے سارے طالب علم کی نفی کر رہا ہے کہ کلاس میں کوئی بھی طالب علم موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کلاس سے سارے طالب علموں کی نفی ہو رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں لائن آف جنس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لائن آف جنس. تمام افراد سے یہ جو ہے اس کی نفی ہو رہی. اچھا، تو اگر ہم نے کہا، ان کی مثال سنیں، انہوں نے جو مثال دی، لا طالب علم محمل، لا طالب علم محمل، کوئی بھی طالب علم بھی لاپرواہ نہیں ہے، کوئی بھی طالب علم لاپرواہ نہیں، کوئی بھی طالب علم لاپرواہ نہیں. جس کا یہ مطلب ہوا کہ جو طالب مضاف، علم مضاف الیہ، تو یہ ہوا اسم، مضاف مضاف الیہ اسم، اور محمل خبر. تو یہ اسم سے خبر کی نفی ہو رہی ہے، اسم سے خبر کی نفی ہو رہی ہے، اور ایسی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی طالب علم لاپرواہ نہیں ہے. یعنی لاپرواہی کی جو نفی ہو رہی ہے وہ سارے طالب علموں سے ہو رہی ہے کہ کوئی بھی طالب علم لاپرواہ نہیں ہے.
تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ اسم کے جنس کے تمام افراد سے نفی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کلاس والی مثال میں دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی طالب علم لاپرواہ نہیں، کوئی بھی طالب علم لاپرواہ نہیں۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں تمام جنس شامل ہے۔ جنس کا مطلب ہے، جنس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت سارے اشیاء شامل ہیں، بہت سارے جنس شامل ہیں۔ مطلب طالب علم جو ہے کے جی کلاس کا بھی ہو سکتا ہے، طالب علم جو ہے میٹرک کا بھی ہو سکتا ہے، ایس ایس سی کہتے ہیں میٹرک کو، طالب علم جو ہے ایم ایس سی کا بھی ہو سکتا ہے، طالب علم جو ہے پی ایچ ڈی کا بھی ہو سکتا ہے، طالب علم جو ہے یہ میل افراد بھی ہو سکتے ہیں، طالب علم جو ہے یہ فیمیل افراد بھی ہو سکتی ہیں۔ تو طالب علم جو ہے بچے بھی ہو سکتے ہیں، طالب علم بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، طالب علم جو ہے دین کا بھی ہو سکتے ہیں، طالب علم دنیا کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ طالب علم میں یہ سارے اسٹوڈنٹ شامل ہیں، یہ سارے سارے اسٹوڈنٹ شامل ہیں۔ تو لاپرواہی کی جو نفی ہے وہ ان سارے اسٹوڈنٹس سے ہے، ان سارے اسٹوڈنٹس، ان سارے جو طالب علم ہیں ان سب سے لاپرواہی کی نفی ہو رہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی طالب علم جو ہے یہ لاپرواہ نہیں ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر میں نے کہا کہ لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ لا کیا چیز ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ لا جو ہے لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس ہے۔ اچھا جی، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو الہ ہے، الہ یہ اس کا اسم ہے، یہ اس کا کیا ہے، اسم ہے۔ تو اب یہ لا نفی جنس ایسی لا ہے جو اسم کے تمام جنس سے نفی کرتا ہے۔ یہ لا ایسا ایسی لا ہے کہ یہ اسم کے تمام جنس سے نفی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ جو الہ ہے، الہ معبود، الہ کا مطلب ہے معبود۔ اب دیکھیں، الہ جو ہے یہ معبود ہے۔ کوئی جو ہے چاند کو پوجتا ہے تو اس کا الہ چاند ہوا، کوئی جو ہے سورج کو پوجتا ہے تو اس کا سورج جو ہے یہ الہ ہوا، کوئی جو ہے گائے کو پوجتا ہے، کوئی جو ہے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتا ہے، کوئی جو ہے کسی اور کو پوجتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہم جو معبودوں کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ تمام جنس شامل ہے، یہ تمام جنس شامل ہے کہ ان تمام جنس سے نفی ہو رہی ہے۔ تو لا نفی جنس ایسی لا ہے جو اسم کے تمام جنس سے نفی کروا رہی ہے۔ یعنی جو لوگ چاند کو خدا سمجھ رہے ہیں تو اس سے بھی نفی ہو رہی ہے کہ وہ بھی معبود برحق نہیں ہے۔ سورج کو جو لوگ آتش پرست جو ہوتے ہیں، جو آگ کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ گائے کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ بتوں کو خدا مانتے ہیں، باقی لوگ بھی جو ہے ہر ایک نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے۔ تو یہ جو الہ ہے، الہ یہ اس کا مطلب ہے معبود۔ تو یہ تمام معبودوں کی نفی ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس۔ لا نفی جنس اسم کے تمام افراد سے نفی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی معبود، کوئی بھی الہ عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو تمام افراد سے جو ہے یہ نفی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں آیت ہے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ۔ تو اب دیکھیں یہ لا جو ہے، یہ لا جو آپ کو نظر ہے یہ ہے لا نفی جنس، لا نفی جنس۔ تو
یہ کہہ رہے کہ اس میں شک نہیں، اس میں شک نہیں، تو جب اس پر لا نفی جنس آ گیا تو ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی شک کے جتنے بھی جنس ہے نا ان سب سے نفی ہو رہی ہے، کہ اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں، کوئی بھی معمولی سی شبہ نہیں ہے، کوئی معمولی سی وہم بھی نہیں ہے، کوئی معمولی سے جو ہے شک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شک کے تمام جنس سے یہ لا جو ہے، یہ لا یہ اس کی نفی کروا رہی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اچھا جی، ایک اور مثال سنیں حدیث سے، بخاری شریف میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لا صلاۃ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب۔ یہ لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے، یہ لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہے، جس کا یہ مطلب ہے، اور صلاۃ اس کا اسم ہے۔ تو اب یہ اس اسم کے تمام جنس سے اس خبر کی نفی کرے گی، تمام جنس سے اس کی نفی کروائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ صلات کے کتنی جنس ہے؟ صلات میں بہت سارے آتے ہیں، صلات میں نفل نماز آتی ہے، صلات میں تہجد یعنی سنت آتی ہیں، صلات میں فرض آتی ہیں، صلات میں جو ہے صلات میں منفرد نماز آتی ہے، صلات میں اجتماعی نماز آ جاتی ہے، صلات میں نماز جنازہ آ جاتا ہے، نماز جنازہ، صلات میں نماز عیدین آ جاتا ہے، نماز عیدین، صلات میں نماز استسقاء آ جاتا ہے۔ تو استسقاء، استسقاء میں نے غلط لکھ لیا، بس آپ لوگ سمجھ گئے گے۔ اچھا، تو صلات میں یہ تمام جنس جو آ رہے ہیں، کہ چاہے وہ نماز جنازہ ہو، چاہے وہ نماز عید ہو، چاہے وہ نفلی نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ فرضی نماز ہو، چاہے وہ منفرد کی نماز ہو، چاہے وہ اجتماعی نماز ہو، چاہے وہ ہر کوئی نماز ہو، تو ہر ایک انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، ہر ایک انسان، اس سے اس کی نفی ہو رہی ہے کہ جس نے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھا اس کا نماز نہیں ہے، جس نے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھا اس کا نماز نہیں ہے، لا صلاۃ اس کی کوئی نماز نہیں۔ ہم اس کا نہیں کہیں، اس طرح نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں، ہم کہیں گے لا صلاۃ اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی تمام نمازوں سے نفی ہو رہی ہے، کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، تو تمام نمازوں سے جو ہے یہ نفی ہو رہی ہے، اس کی کوئی نماز نہیں جس سے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھا۔ تو یہ جو ہے حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اچھا جی، چلیں اب آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارا سبق ہے لا نفی جنس کی خبر۔ تو لا نفی جنس جو ہے ایسی لا ہے کہ وہ اسم کے تمام جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے، اسم کی تمام جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی شرائط ہے، شرط، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ تو شرط نمبر ایک یہ ہے کہ وہ اسم مضاف ہو، شرط نمبر ایک کیا کہہ رہے؟ وہ اسم مضاف ہو۔ دوسرا شرط یہ کہہ رہے کہ یا مشابہ مضاف، یعنی مضاف کی طرح ہو۔ تو شرط نمبر ایک وہ کہہ رہے کہ یا مضاف ہو یا مشابہ مضاف، یہ اس میں دو شرطیں وہ لگا رہے ہیں۔ اچھا جی، فی الحال دو لگا رہے ہیں، آگے تین بھی لگائے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں جی، تو جبکہ وہ کی جگہ آپ لوگ لکھ لیں، جبکہ وہ کی جگہ آپ لوگ لکھ لیں، بشرط یہ کہ، جبکہ وہ کی جگہ کیا لکھ لیں؟ بشرط یہ کہ وہ مضاف یا شبہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو۔ اچھا جی، اور اس کا عمل کی بات کر رہا ہے، اس کا عمل، تو یاد رکھیں اس کا جو عمل ہے وہ بالکل
حروف مشبہ بالفعل کی طرح ہے. حروف مشبہ بالفعل بھی مبتدا کو جو ہے، مبتدا کو یہ نصب دیتے تھے، نصب، اور اس کے خبر کو رفع دیتے تھے. یعنی اس کا جو عمل ہے لا نفی جنس کے، وہ بالکل سیم ٹو سیم عمل ہے. جس طرح حروف مشبہ بالفعل کا عمل ہے، اس طرح اس کا بھی ہے. تو آپ لوگ اس کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں کہ افعال ناقصہ اور ما والا مشبہ بلیسا، ان کا سیم عمل ہے، ایک جیسا عمل ہے. اور حروف مشبہ بالفعل اور لا نفی جنس کا سیم ٹو سیم عمل ہے، یعنی مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. اچھا جی، تو دیکھیے جی، مثال لا جو ہے لا نفی جنس. لا کیا ہوا؟ لا نفی جنس. طالبہ مضاف، طالبہ مضاف، علم مضاف الی، طالبہ مضاف اور علم مضاف الی. تو مضاف مضاف الی مل کر یہ اسم ہوا لا نفی جنس کی، اور محمل خبر کس کی؟ لا نفی جنس کی. اچھا جی، تو ہم کہیں گے کہ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ اس کی ترکیب ہوگی. تو اب اگر اس کا معنی کو دیکھیں کہ کوئی بھی طالب علم لاپرواہ نہیں ہے، یعنی یہ جو محمل ان کی نفی ہے نا، یہ تمام طالب علموں سے ہو رہی ہے. یہ محمل ان کی جو نفی ہے نا، لاپرواہی کی نفی ہو رہی ہے نا، یہ تمام طالب علموں سے ہو رہی ہے، کہ کوئی بھی طالب علم لاپرواہ نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. اور ہاں، ایک اور بات، انہوں نے مضاف کی مثال آپ کو دے دی، کیونکہ یہ طالبہ مضاف ہے، طالبہ کیا ہے؟ مضاف ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ لا نفی جنس جو ہے یہ مضاف پر داخل ہوگا. کون سے اسم پر؟ مضاف والے اسم پر. اچھا، تب دیکھیں جی، تھوڑا سا اوپر دیکھیں، تھوڑا سا اوپر اگر آپ کو نظر آ جائے یہ جو آپ کو ما والا مشبہ بلیسا. اچھا جی، اس کو تھوڑا سا دیکھیں جی. اس میں لکھا ہوا ہے لا طالبن، تو یہ ہمارے پاس اسم ہے. یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور یہ ہے لا طالب علم، جس کا مطلب ہے یہ بھی اسم ہے لیکن یہ مضاف والا اسم ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی لا داخل ہو جائے مبتدا پر، کس پر؟ مبتدا پر، تو وہ جو ہے لا جو ہے یہ لیسا کا مشابہ ہوگا، لیسا کا مشابہ ہوگا. لیکن اگر لا آ جائے، لا آ جائے مضاف پر، تو وہ پھر لا نفی جنس ہوگا. تو یہ دو فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ آپ لوگوں نے بہت غور سے دیکھنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ اگر مبتدا پر لا داخل ہوا تو وہ لیسا کے مشابہ ہوگا، اور اگر لا مضاف پر داخل ہو گیا، مضاف پر، تو پھر وہ لا نفی جنس ہوگا. یہ خبر، یہ بات یاد رکھیں، یہ آپ کے امتحانی سوالات میں بھی آ سکتا ہے. اچھا جی، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا نفی جنس کی تین حالتیں ہیں. لا نفی جنس کے اسم کی تین حالتیں ہیں، یعنی تین شرائط ہیں. ایک ہمارے پاس ہے مضاف، دوسرا ہمارے پاس ہے مشابہ مضاف، اور تیسرا ہمارے پاس ہے مفرد نکرہ. تو یہ تین حالتیں ہیں، تین حالتیں. آ, تو ان تین حالتوں میں جو ہے لا نفی جنس ہوگا، یا مضاف ہو، یا شبہ مضاف ہو، یا مفرد نکرہ ہو. تو یہ تین حالتیں ہیں لا نفی جنس کے. تو چلیے جی، سمجھتے، پہلے سمجھتے مضاف. تو انہوں نے مثال دی لا خادم زید. لا خادمہ، خادمہ مضاف ہے، خادمہ مضاف ہے، زید مضاف الی، زید مضاف الی. تو مضاف مضاف الی مل کر یہ اسم ہوا لا نفی جنس کا، اور ظریف اس کی خبر ہو گئی. تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ. تو یہ جو ہے یہ جملہ اس میں خبریہ ہوا، یہ اس کی ترکیب ہو گئی. اب اب اس مثال کو دیکھیں کہ جو لا ہے یہ ایسے اسم پر داخل ہو گیا جو کہ مضاف ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اب آپ سوچیں گے کہ استاد محترم یہ مضاف کس طرح ہے؟ تو مضاف کی میں نے آپ کو کچھ نشانی بتائی تھی. مضاف کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، تو پھر یہ مضاف ہوگا.
مضاف ہوگا اور یہ مضاف الیہ ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ جب دو اسم ہو جب دو اسم ہو اور ایک اسم پر ال ہو تو یہ مضاف ہوگا اور یہ مضاف الیہ ہوگا۔ یہ دوسرا میں نے بتا دیا تھا۔ اچھا جی، اب اس میں اب اس میں ایک اور میں نے بتایا تھا کہ جب ایک اسم ہو اور اس کے ساتھ دوسرا اسم ہو لیکن یہ اسم مکسور ہو، کیا ہو؟ مکسور، تو اس کا مطلب یہ مضاف ہوگا اور یہ جو ہے مضاف الیہ ہوگا، مضاف الیہ ہوگا۔ یہ تیسرا اس کی پہچان ہے۔ ایک یہ بتایا تھا کہ جب اسم ہو اور اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ آ جائے، ضمیر متصل اس کو کہتے ہیں، ضمیر متصل، تو پھر یہ مضاف ہوگا اور یہ جو ہے مضاف الیہ ہوگا۔ تو مضاف مضاف الیہ، اور اگر اردو میں اس کا معنی ہوگا تو اردو میں اس میں آئے گا کا کے کی۔ تو یہ ساری باتیں میں الحمدللہ آپ لوگ کو بتا چکا ہوں اور آپ لوگ کو یاد بھی ہوگا۔ تو یہ ساری مضاف مضاف الیہ کی پہچان ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں خادمہ زیدن، تو زیدن جو ہے یہ مکسور ہے، زیدن، تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ جب آپ دیکھیں زیدن مکسور ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خادمہ مضاف ہے۔ یا اگر آپ اس کا معنی دیکھیں، زید کا خادم، اس کا معنی دیکھیں، اس کا معنی ہے زید کا خادم۔ تو دیکھیں درمیان میں کہا گیا، جب درمیان میں کہا گیا تو اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ کو کہتے ہیں مرکب ناقص، مرکب غیر تام، یعنی یہ جملہ پورا نہیں ہوگا۔ اچھا، تو خادمہ زیدن مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ لا جو ہے یہ اس لیے لا نفی جنس ہے کیونکہ یہ ایسے اسم پر داخل ہو گئی، ایسے اسم پر جو کہ مضاف ہے۔ جب مضاف پر داخل ہوگا تو یہ لا ہوگا لا نفی جنس۔ امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھیں ورنہ پوائنٹ نمبر 2 پڑھتا ہوں۔ جی، اعجاز احمد بھائی، عمران بھائی، جی کوئی سوال ہے تو پوچھیں ورنہ میں آگے جاتا ہوں۔ نہیں ہے کوئی سوال؟ چلے الحمدللہ، ماشاءاللہ، بڑے قابل فائق فاضل لوگ ہیں ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ ان کو جلدی سمجھ آ جاتی۔ اچھا جی، مشابہ مضاف یعنی مضاف جیسا، مضاف جیسا، تو یہ لا جو ہے یہ ہے لا نفی جنس، لا نفی جنس۔ تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ لا نفی جنس کیوں ہے تو آپ کہیں گے کیونکہ یہ طالباً پر داخل ہوا۔ طالباً جو ہے یہ ہے مشابہ مضاف، مشابہ مضاف، تو یہ ہمارے پاس ہوا لا نفی جنس۔ تو لا نفی جنس کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہ مشابہ مضاف پر داخل ہوگا۔ اچھا جی، پہلے ترکیب کرتے ہیں۔ ترکیب اس طرح ہے کہ یہ لا جو ہے یہ لا نفی جنس ہوا، لا نفی جنس، طالباً اسم فاعل، طالباً اسم فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل، ہوا ضمیر فاعل۔ اچھا جی، تو اور علماً جو ہے یہ مفعول بھی، علماً جو ہے مفعول بھی، تو اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ بن گیا اسم لا نفی جنس کے لیے، اور کسول خبر لا نفی جنس کے۔ تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، یہ اس کی ترکیب ہو گئی۔ یہ ترکیب تھوڑا سا ریپیٹ کریں، عمران بھائی آپ ریپیٹ کریں یہ ترکیب جو میں نے کی۔ آه، لا طالب علما، لا ينفي جنس. طالب طالبا طالب صيغة اسم فاعل، طالبا صيغة اسم فاعل، اور هو ضمیر فاعل، علما مفعول به، فعل اپنے فعل اور مفعول به کے ساتھ مل کر یہ لا کا اسم، اور کسول خبر ہوا لا۔
ہاں لا اپنے اسم اور خبر سے بھی۔ اس طرح کہنا کہ اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ محلن منصوب اسم ہوا لائے نتیجہ اس کا۔ یہ بالکل ایکوریٹ میں نے بتا دیا۔ اچھا اچھا، تو الحمدللہ یہ ہمیں سمجھ آ گیا۔ تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا، تو یاد رکھیں یہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف یہ محتاج ہوتا ہے، مضاف الیہ کا۔ یہ مضاف جو ہے یہ محتاج ہوتا ہے کس کا؟ مضاف الیہ کا۔ تو اس طرح یہ جو مشابہ مضاف ہوتا ہے یہ بھی محتاج ہوتا ہے، یہ بھی محتاج ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کر لیں اب مضاف الیہ نہ کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف اپنے بعد والے اسم، یعنی بریکٹ میں لکھ لیں مضاف الیہ کی بات ہو رہی ہے، مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ مضاف اپنے بعد والے اسم مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے لکھ دیا خادمہ، تو خادمہ سے تو کچھ بھی نہیں بن رہا، تو اس کا مطلب یہ خادمہ محتاج ہے، یہ خادمہ جو ہے مضاف ہے اور یہ محتاج ہے کس کا؟ اپنے مضاف الیہ کا۔ تو جب میں نے لکھ لیا خادمہ زیدن یعنی زید کا غلام، تو اس کا مطلب ہے کہ خادمہ کی ہم نے نسبت کر دی زید کی طرف، نسبت کر دی زید کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ خادم کی نسبت ضروری ہے، کہ ہم نے اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی نسبت بنانی ہے۔ اچھا جی، تو اسی طرح یہ شبہ جو ہے نا، مشابہ مضاف جو ہے، یہ یا مشابہ مضاف جو ہے یہ بھی جو ہے آ، اپنے معمول کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ مشابہ مضاف بھی اپنے معمول کا محتاج ہوتا ہے، اپنے معمول کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جس طرح مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، تو یہ مشابہ مضاف بھی اپنے معمول کا محتاج ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ اپنے معمول کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ اب یہ جو طالباً یہ میں اس کو مٹا دیتا ہوں، بس یہ باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ یہ طالباً جو ہے یہ عامل ہے، یہ کیا ہے؟ عامل ہے۔ عامل کا مطلب ہے عمل کرنے والا، عمل کرنے والا۔ تو اس نے علماً کو منسوب کر دیا، تو علماً پر عمل ہوا، تو یہ ہوا معمول، یہ ہوا معمول۔ تو طالباً جو ہے یہ مشابہ مضاف ہے، مشابہ مضاف ہے، اور یہ عامل بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عامل ہے، کیونکہ اس نے عمل کیا۔ کیا عمل کیا؟ علماً کو جو ہے نسب دے دیا، تو علماً جو ہے یہ معمول ہوا۔ اچھا جی، تو اب اگر ہم کہیں گے کہ یہ علماً کو ہٹا دو، علماً کو ہٹا دو، تو اگر علماً کو ہٹا دیا تو ہم نے کہا لا طالباً کسول، لا طالباً کسولن، کوئی طلب کرنے والا سست نہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ کوئی طلب کرنے والا سست نہیں۔ تو اب ہمیں اس جملے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ طلب کرنے والا کون ہے، کیا طلب کرنے والے کی بات ہو رہی ہے؟ پانی طلب کرنے کی بات ہو رہی ہے، سبق طلب کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا کچھ ضرورت کی اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر جو ہے یہ طالباً جو ہے یہ محتاج ہے علماً کا۔ جب ہم اس میں علماً لائیں گے، جب ہم نے اس میں علماً لایا، تو علماً لانے سے جو ہے طالباً کی محتاجی دور ہو گئی۔ تو ہم نے کہا کہ لا طالباً علماً کسول، یعنی کوئی بھی طالب علم سست نہیں، کوئی بھی طالب علم سست نہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ علماً جو ہے یہ معمول ہے،
اور طالباً اس کا محتاج ہے، یعنی ہم جب اس میں طالباً کے ساتھ علماً لائیں گے تو پھر جو ہے طالباً کے ساتھ علماً لائیں گے تو طالباً کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو جس طرح مضاف مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح مشابہ مضاف بھی اپنے معمول کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک پوائنٹ سمجھا دیا کہ مشابہ مضاف کس کو کہتے ہیں، جو مضاف کی طرح ہو۔ اب مضاف کیا ہوتا ہے؟ جو مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے معمول کا محتاج ہوتا ہے۔ تو محتاجی میں اپنے بعد والے اسم کا محتاج ہوتے ہیں دونوں، یعنی مضاف بھی اپنے بعد والے اسم کا محتاج ہوتا ہے، اور مشابہ مضاف بھی اپنے بعد والے اسم کا محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب ایک اور پوائنٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں جی، ایک اور پوائنٹ اس کو دیکھیے جی، میں نے لکھا طالب علم، طالب علم، اور میں نے لکھا طالبا، طالبا علما۔ اچھا جی، تو یہ ہمارے پاس ہوا مضاف، یہ ہمارے پاس ہوا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ۔ تو یہ جو مضاف ہے یہ مضاف الیہ کا محتاج ہے، مضاف ہے مضاف الیہ کا محتاج ہے، اور یہ مضاف جو ہے یہ عامل ہے، یہ مضاف جو ہے یہ کیا ہے؟ عامل ہے۔ اس نے مضاف الیہ کو مکسور کر دیا، مضاف الیہ کو مکسور کر دیا، مضاف الیہ کو کسرہ دے دیا، علم کو کسرہ دے دیا، تو یہ معمول ہوا، یہ معمول ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے مضاف عامل ہے اور مضاف الیہ معمول ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عامل اپنے معمول کا محتاج ہے، عامل اپنے معمول کا محتاج ہے، یعنی مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہے۔ اب ادھر آ جائیے، طالباً جو ہے، طالباً، طالباً کو ہم نے شبہ فعل معروف کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم فاعل پڑھ رہے تھے۔ فاعل والا سبق آپ دوبارہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے اس کو کہا تھا شبہ فعل معروف، اگر آپ کو یاد ہو تو، اور بریکٹ میں ہم نے اس کو کہا تھا یہ اسم فاعل ہے۔ تو اسم فاعل کے دو نام ہیں، شبہ فعل معروف یا اسم فاعل یا صیغہ صفت، تین نام ہے سوری اس کے، شبہ فعل معروف، اسم فاعل یا صیغہ صفت۔ اچھا جی، تب آپ کو پتہ ہے کہ جب شبہ فعل آئے گا تو اس کے بعد تو لازماً فعل فاعل آنا چاہیے، فعل جب آ جائے تو اس کے بعد لازماً کیا آنا چاہیے؟ فاعل۔ تو اس میں ہوا ضمیر فاعل آ گیا، ہوا ضمیر فاعل۔ اچھا جی، اور پھر فاعل کے بعد جو آئے گا وہ تو مفعول بھی ہوگا، وہ تو کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہوگا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ مفعول بھی پر نصب ہے تو یہ منصوب ہے۔ تو اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ مفعول بھی کو منصوب کس نے کیا، تو آپ کہیں گے کہ شبہ فعل نے کیا۔ تو شبہ فعل جو ہے یہ عامل ہے، اس نے مفعول بھی کو نصب دے دیا، اور یہ جو علماً مفعول بھی ہے یہ معمول ہے، یہ معمول ہے۔ تو عامل نے اپنے معمول کو نصب دے دیا، جس کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہ جو علماً ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ علماً ہے اس کو نصب دے دیا کس نے؟ طالباً نے، شبہ فعل معروف نے۔ شبہ فعل معروف یاد رکھیں فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ تو جس طرح مضاف نے اپنے مضاف الیہ کو مکسور کر دیا، یعنی عامل نے معمول پر کام کیا، اسی طرح شبہ فعل معروف نے، شبہ فعل معروف نے علماً کو نصب دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضاف اور مشابہ مضاف میں مشترک بات یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے بعد والے اسم کو جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم ایک کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مشابہ مضاف کہتے ہیں۔ یہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، جی تو کوئی سوال ہو تو کریں، ہمارے پاس 1 منٹ بچتا ہے۔ تو اس میں پوائنٹ نمبر 3، مفرد نکرہ۔ مفرد نکرہ کا کیا مطلب ہے؟ مفرد نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف، تو اس کو کہیں گے مفرد نکرہ۔ نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد نکرہ۔ مفرد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واحد ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مفرد کا مطلب یہ ہے کہ نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد بھی ہو سکتا